ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يفسر بعضه بعضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، آپ کی اس مجلس میں مسجد میں دوسری مرتبہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے. رمضان میں بھی ایک تقریب میں حاضر ہوا تھا. آج کی یہ مبارک مجلس تفسیر قرآن اور درس قرآن کے آغاز کے عنوان پر منعقد ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم ان دو چیزوں کو اپناؤ گے لن تزلوا ما تمسکتم کتاب اللہ و سنتی، اور ایک حدیث میں ہے و سنت نبی و سنت رسولی. اللہ کا کلام قرآن کریم اور میری سنت اور میرا طریقہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اسے اپنانے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی غلط راستے پر نہیں چلتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اسے ہمیشہ تھامے رکھو. تو بہرحال تفسیر قرآن کے نام سے آج کی مجلس کا انعقاد ہے. اسی سلسلے میں ایک دو باتیں میں عرض کر کے بات کو ختم کروں گا. انسان کا سب سے زیادہ قیمتی وقت وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں گزرے یا اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے میں گزرے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. بھلا جنت میں افسوس کیا ہوگا؟ ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی عیش و آرائش، ہر قسم کی راحتیں اللہ تعالیٰ دیں گے. جس کے لیے پوری زندگی عبادت کی، ریاضتیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی. کسی سے بھی پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ جنت کے لیے. روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے. تو وہاں جانے کے بعد بھی انسان کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا افسوس ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی زندگی کا وہ وقت
انسان کی زندگی کا وہ لمحہ جو دنیا میں بیکار گزر گیا اس کا افسوس ہوگا۔ آج کل تو اسے سمجھنا بہت آسان ہے۔ موبائل پکڑ لیا تو پوری رات کب گزرتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ نہیں؟ دن کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں نہیں، افسوس ہوتا ہے۔ حج اور عمرے کے سفر میں ہم نے دیکھا، اللہ معاف فرمائے، میں اپنے خطبات میں بھی بڑی سختی کے ساتھ کہتا ہوں، ارے یہاں لوگ حرمین میں جا کر بھی اس مصیبت میں ملوث ہیں۔ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں بھی بیٹھ کر موبائل میں ملوث ہیں، درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو اس چیز کا افسوس ہوگا جو دنیا میں بیکار گزار دیا تھا۔ ہمارا وقت اگر گزرے دینی مطالعے میں، قرآن کے پڑھنے میں، ہمارا وقت گزرے قرآن کے سننے میں، قرآن پاک کے تذکرے میں، اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے میں، تو یہ وقت ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ پیغمبر ہم نے آپ کو یہ جو قرآن دیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، للناس کا لفظ آیا ہے۔ حضرات مفسرین نے ارشاد فرمایا للناس، قیامت تک آنے والا ہر انسان سب کے لیے قرآن ہے، صرف ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں، جو کچھ اس میں غور و فکر کرنے والا ہے اس کے لیے قرآن۔ لیکن اسے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن میں کیا نہیں ہے۔ بادشاہ کے لیے حکومت کے اصول، وزیر کے لیے وزارت کے آداب، تاجر کے لیے تجارت کے احکام، زارع کے لیے اس کے اصول، سائنسدان کے لیے سائنس بھی ملے گی، ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹریت بھی ملے گی، علماء کو علم ملے گا، محدثین کو حدیث کی شرح ملے گی۔ جو انسان جس اعتبار سے دیکھتا ہے قرآن کریم کو وہ چیز اسے حاصل ہوگی۔ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ ایک شاعر نے کہا تمام دنیا کے علوم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن انسان کی فہم، انسان کی سمجھ اسے سمجھنے سے حاصل ہے۔ جو جس طریقے سے دیکھے گا قرآن کریم کو وہ چیز اس پہ پائے گا۔ پہلے یہ ہم عزم کر کے اٹھے آج کی مجلس میں، آج تو آغاز ہے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد آپ کے مسجد کے امام صاحب انشاءاللہ ہر جمعہ کو صرف آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تفسیر کریں گے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں دے سکتے؟ آدھا گھنٹہ چاہیے تو یہ تھا کہ گھنٹوں ہم قرآن کے لیے دیتے، لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں، آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دیں۔ وقت لمبا ہو جائے گا اگر میں عرض کروں گا، کئی مضامین میرے ذہن میں اس وقت ٹکرا رہے ہیں کہ میں کیا کہوں کیا چھوڑوں، لیکن بہرحال آج آغاز ہے قرآن کریم کی تفسیر کا۔ حضرات صحابہ کے دور سے لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک قرآن مجید کی تفسیر ہوتی چلی آ رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، تا قیام قیامت ہوتی رہے گی۔ مفسرین نے اس زمانے میں بھی لکھا، اب بھی لکھ رہے ہیں، تا قیام قیامت لکھتے رہے گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا
آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری محدث کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ سوچتے ہوں گے قرآن کریم کی اب تک کتنی تفسیریں ہیں، کتنی تفسیریں ہیں، 10-20 یا 30-40۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے آج سے 10-15 سال پہلے فرمایا تھا کہ اب تک میرے علم میں جو قرآن کریم کی تفسیریں ہیں وہ 2 لاکھ سے زیادہ تفسیریں ہیں۔ تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے الفاظ قرآن کو محفوظ فرمایا، ایسے ہی معانی قرآن، مطالب قرآن کو بھی محفوظ فرمایا۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے قرآن کریم، اللہ نے بہت اچھا پڑھنے کا ملکہ دیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، حافظ پڑھے تو الگ مزہ آتا ہے، عالم پڑھے تو الگ مزہ، قاری پڑھے تو الگ مزہ، مفسر پڑھے تو الگ مزہ، محدث پڑھے تو الگ مزہ، بچہ پڑھے تو الگ مزہ، جوان پڑھے تو الگ مزہ، بوڑھا پڑھے تو الگ مزہ، لیکن کبھی اس سے بیزاری محسوس نہیں ہوتی۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الْخَلْقِ، علامہ جزری نے فرمایا یہ قرآن ایسا ہے، سورہ فاتحہ جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا کبھی کوئی بیزارگی ہوئی؟ ایک آدمی پڑھتا ہے الگ الگ تو الگ الگ ٹیسٹ آتا ہے۔ جو الفاظ کو محفوظ کرتا ہے اسے حافظ کہتے ہیں، جو معانی کو، مطالب کو اخذ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اسے عالم کہتے ہیں۔ شان نزول کے جاننے والے کو، تفسیر پڑھنے والے کو مفسر کہتے ہیں۔ تفسیر یہ ایک بہت بڑا فن ہے، کھیل مذاق نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی تفسیر کرتے، کوئی بھی آدمی، ہمارے مولانا فرماتے ہیں ہر آدمی تفسیر تو کر سکتا ہے لیکن تفسیر نہیں کر سکتا۔ تفسیر یہ تو 14 علوم کی اسے ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا ایک لمبا مضمون ہے، مختصراً یہ کہ اب جن لوگوں نے حضرات صحابہ کے دور سے لے کر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں جنہوں نے تفسیر کی ہے، بس ان تفسیروں کو آج کل ہم دہراتے ہیں، تفسیر نہیں کرتے۔ جو جنہوں نے کیا ہے بس وہ ایک درس کے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں یہ ہے، بس اتنا ہی کام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر کی کتاب لکھی، فرمایا اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تفسیر ہرکس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم معانی ہے، علم بدیع ہے، علم لغات ہے، علم منطق ہے، اس طریقے کے 14 علوم کا جو ماہر ہوتا ہے اس کے بعد چل کر کوئی بھی آدمی تفسیر کر سکتا ہے۔ بس ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے دور اول میں کی گئی جو تفسیریں ہیں، بس اس کا خلاصہ آپ کے سامنے علماء پیش کرتے ہیں، اسے سن کر ہم اپنی زندگی میں عمل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا نام درس قرآن، تفسیر قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب العلم میں امام بخاری نے اسے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، بار بار ہم سنتے ہیں ان کا نام۔ حضرت عباس کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، رئیس المفسرین کہلائے، یعنی پورے مفسرین میں سردار، چھوٹی عمر کے تھے، کم عمر کے تھے، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے صحابہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین آپ ایک چھوٹے بچے کو ہماری مجلس میں بٹھا لیتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیوں والے 60-70 سال کی عمر والے صحابہ بیٹھتے تھے مجلس میں،
تو یہ کم سن بچہ 15-16 سال کا بچہ بھی بیٹھتا تھا. تو حضرت فاروق اعظم سے کہا صحابہ کرام نے کہ امیر المومنین اس بچے کو آپ ہمارے برابر بٹھاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا کوئی تو بات ہے جس کے لیے میں اس بچے کو آپ جیسے بزرگوں کے ساتھ بٹھاتا ہوں. بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت ابو سعید خدری 60 سال 70 سال کے تھے، دیگر صحابہ. تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس کا جواب ہمیں عملی طور پر دینا ہے. ایک مجلس بلائی بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. ایک بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان سے پوچھا حضرت فاروق اعظم نے بھائی بتاؤ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ اب ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اس کے اندر اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا حکم دیا گیا ہے. کسی دوسرے نے کہا اس کے اندر یہ بات ہے، تیسرے نے کہا یہ بات ہے، چوتھے نے کہا یہ بات ہے. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین سر ہلاتے رہے، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. آخر میں حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین سے پوچھا عبداللہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابن عباس رئیس المفسرین نے فرمایا امیر المومنین اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات کہی جو کسی صحابی نے نہیں کہا. امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ فرمایا. سب صحابہ دنگ رہے. کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس؟ فرمایا توجہ فرمائے اس کے ترجمہ پہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح قریب ہے، قریب آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ اے مخاطب تو دیکھے گا لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا یہ داخل ہوں گے اسلام میں فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو کے چلے جائیں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تیرے پروردگار کی تعریف کر اور تو تسبیح کر اللہ کی اور اس سے استغفار کر. پیغمبر آپ استغفار کیجئے. استغفار اس سے کرایا جاتا ہے جس کا کام مکمل ہو چکا ہو، اب وہ اللہ کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو. انہو کان توابا فرمایا استغفار کرو ایسے پروردگار کے دربار میں جو بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کے مثال کی طرف اس میں اشارہ ہے. اب امیر المومنین نے فرمایا لوگوں سمجھ میں آیا کہ میں اس بچے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتا ہوں؟ اس لیے کہ تفسیر کا علم اللہ نے ان کو بہت زیادہ دیا تھا. اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے ملا تھا یہ علم. اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ اے اللہ تو ان کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرما. شان نزول ہو کون سی سورت مکی ہے کون سی سورت مدنی ہے، کہاں پر نازل ہوئی یہ سورت، کس لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ سب جانتے تھے حضرت ابن عباس. تو بزرگان محترم تفسیر کا علم ایک بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی بعض آیتیں دوسری بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن یفسر بعضہ بعضا بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، بعض آیتیں اللہ کے پیغمبر کے اقوال سے ہوتی ہیں، بعض کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے. جب تک اللہ کے پیغمبر کی توضیح و تشریح نہیں ہوتی وہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، کیسے پڑھے؟
جب تک کہ اللہ کے پیغمبر پڑھ کر نہ بتائیں، آپ کی حدیث نہ بتائیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئی، حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ اللہ کے نبی کو ساتھ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں آئے اور اول وقت میں جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، پہلے دن 5 نمازیں پڑھائے، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، نبی علیہ السلام کو ساتھ میں لے گئے، نماز کے آخری وقت میں 5 نمازیں کعبۃ اللہ میں پڑھائی، اور چلتے چلتے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ پیغمبر، کل اول وقت میں نمازیں پڑھی گئی تھی، آج آخر وقت میں نماز پڑھی، ان 2 وقتوں کے درمیان میں جو وقت ہے وہ آپ کی امت کے اوقات ہیں، آپ کی امت کے نمازوں کے اوقات ہیں۔ اس لیے پہلے دن کے عمل کو حضرت امام شافعی نے لیا، دوسرے دن کے عمل کو امام اعظم ابو حنیفہ نے لیا، 2 بھی صحیح ہے، کوئی غلط نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کر بتایا کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، روزے رکھ کر بتایا، حج کر کے بتایا، دیگر اعمال کر کے بتایا۔ یہی تو تفسیر ہے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی تفسیر ہے۔ کان خلقہ القرآن، یہ الفاظ قرآن ہے اور یہ عملی قرآن ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جو تم قرآن میں دیکھتے تھے وہ نبی کے اخلاق ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں اور یہ نبی کی زندگی ہے، عملی زندگی۔ بزرگان محترم، تفسیر قرآن کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں جنہوں نے تفسیر کی وہی معتبر ہے۔ حضور کا زمانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، حضرت عدی بن حاتم غالبا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے، احوال دریافت کرتے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کب تک کھاتے پیتے ہیں، روزہ کب تک رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، آج بھی بہت سارے لوگ اتنے زمانے کی ترقی کے باوجود رمضان المبارک میں پانی کا دمالو رکھ لے کر انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی مؤذن صاحب اللہ اکبر کہے فوراً پانی پی لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ہی سحری ختم کر دینا چاہیے، لیکن انتظار کرتے ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، یہ مسجد کی اذان ہوئی سو وہ مسجد کی تو نہیں نا حضرت؟ فرمایا نہیں، وقت جب ختم ہو جائے تو ختم کر۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں عدی بن حاتم، یعنی حاتم کے بیٹے صحابی حضرت عدی، حاتم تو مسلمان بھی نہیں، اللہ کے پیغمبر سے پہلے کا زمانہ ہے انہا، لیکن عدی بن حاتم یہ صحابی رسول ہے۔ پوچھا ان سے، کب تک تم سحری کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، سرکار میں اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیا ہوں، ایک کالا دھاگا، ایک سفید دھاگا، میں اسے نکال کر دیکھتا ہوں، فرق معلوم ہو جاتا ہے تو سحری بند کر دیتا ہوں، ورنہ کھاتا رہتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے تم کھاتے رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ارے بھائی تمہارا تکیہ تو بڑا وسیع ہے، ان وساطتک العریضہ، ارے تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، دن اور رات کو اپنے نیچے لے کر رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، دھاگے سے مراد صحیح دھاگا نہیں ہے، دن کی سفیدی ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جائے، دن کا اجالا جب شروع ہو جائے تو سحری کو ختم کر دیں، یہ مطلب ہے۔ لیکن صحیح رہنمائی نہ ہونے کی بنیاد پر انسان کہیں سے کہاں چلا جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ کا مطلب رات کی تاریکی اور دن کی روشنی، دھاگے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سے اسے اٹھا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد اوقات کے متعلق پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مثال ادا گئی تو میں نے عرض کیا، بزرگان محترم مبارکبادی ہے آپ کے لیے۔ میں تو آج جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، ہماری مسجد میں ہر مسجد میں تفسیر قرآن کی مجلس ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت قرآن کریم کے لیے بھی دے سکیں، ذکر کے لیے تھوڑا وقت، تلاوت کے لیے تھوڑا وقت۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خوش نصیب ہے وہ افراد جن کا وقت قرآن کریم کے لیے لگتا ہے۔ کیا سب حضرات آئندہ جمعہ سے آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دیں گے؟ کون کون دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی باقی رہے قرآن کے لیے ہم وقف ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن کریم وہ واحد سفارشی اور شفاعتی ہے جو روز قیامت میں بھی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ پروردگار اس بندے کے حق میں میں شفاعت کرتا ہوں۔ جب بھی وقت ملے تو قرآن پڑھے، اور جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ دے قرآن کے لیے، تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز اس مسجد میں، بلکہ ہر مسجد میں قرآن پاک کے درس کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ اسی سہولتیں مہیا فرمائے، اور تمام حاضرین کے بیٹھنے کو، اور اس کے بعد بھی جو بیٹھیں گے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت کے فیصلے فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ